السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ اور فرمان نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم سناتا ہوں۔ وہ اویس قرنی جنہوں نے اپنی ظاہری حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں فرمائی، لیکن سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا وہ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قرن میں ایک شخص ہے جن کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مزر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 70,000 فرشتوں کے ساتھ اویس قرنی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، تو اس پر جواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالی ان کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ اس لیے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی اور عبادت و ریاضت کو اختیار کیا۔ روپوشی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برگزیدہ نہ سمجھیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اویس قرنی کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کا حاضر نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس قرنی کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرف ہیں۔ پھر فرمایا، ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہیں، ایک تو ان کا حال غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو مسلمان ہے اور ضعیف و نابینا ہیں، ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہیں اور وہ چتربانی کر کے اپنی والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم دونوں ان سے ملو گے، جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیرہن حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیرہن کا حقدار اویس قرنی ہے۔ اللہ اکبر، کیا قسمت تھی ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے، تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں
کوئی شخص قرن کا موجود ہے کیا؟ کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق نے ان حضرات سے حضرت اویس قرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتے۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت عمر اور حضرت علی دونوں کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس قرنی کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اس سمت چلے اور حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ ان دونوں حضرات نے ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقی نام دریافت فرمایا تو حضرت اویس قرنی نے ارشاد فرمایا میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست فرمائی۔ جب حضرت اویس قرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چوم کر ارشاد فرمایا واقعی آپ ہی کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا آپ دونوں حضرات اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشاندہی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا اے عمر فاروق تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں لیکن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی یا اللہ جب تک تو میری سفارش پر امت محمدیہ کو بخش نہیں دے گا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا نہیں مالک مولا ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی ہم نے مزید کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ اب آپ یعنی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر دعا میں مشغول رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ کے سامنے آ گئے تو حضرت اویس قرنی نے کہا آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مزر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی شمار عنایت فرمائے، آمین۔ اور میں جب تک پوری امت کو
معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہیں پہنتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ نے فرمایا تھا اویس قرنی کی دعا سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ یعنی اویس قرنی کو ایسے پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں پیوند تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس قرنی نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیب تن فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ آپ دونوں حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی گفتار اکرم میں صلی اللہ کردار میں علیہ وسلم اللہ کی برہان، ابرو کشادہ تھے یا قہاریو آپ کے غفاریو سوال کا جواب قدوسیو دینے جبروت، سے حضرت عمر اور یہ حضرت چار علی عناصر قاصد ہو ہیں۔ تو بنتا ہے حضرت اویس مسلمان، قرنی نے کہا آپ دونوں حضرات تو ہمسایہ حضور نبی جبریل کریم امی صلی اللہ بندہ علیہ خاکی، وسلم کے دوستوں میں ہیں، ہے اس آپ کا دونوں نشیمن حضرات نہ حضور بخارا نہ نبی اکرم صلی بدخشان، اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ جنگ راز احد میں کسی شریک کو ہوئے نہیں تھے۔ معلوم کیا کہ آپ بتا مومن سکتے ہیں جنگ قاری احد میں نظر آتا نبی ہے کریم صلی حقیقت میں اللہ ہے علیہ قرآن، وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت یعنی کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رخت طاری ہو گئی اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو دونوں حضرات نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ اخیر میں دونوں نے کہا آپ ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت اویس قرنی نے بس اتنا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک نہ کرو، انشاءاللہ میں جنت کی ضمانت تم دونوں کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں الہ العالمین ان نیک اور اچھے اور سچے بندوں کے صدقے سے ہم بروں کی بھی مغفرت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آتا ہے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اخیر میں ایک بات، آپ کہاں سے ویڈیو یا آڈیو سن رہے ہیں برائے کرم کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔